ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں دلہن بن کر خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ آج رات وہ ضرور میرے پاس آئے گا، ہر رات کی طرح، لیکن آج تو میری شادی کی رات تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ کاش وہ نہ آئے، لیکن میری دعا قبول نہ ہوئی۔ دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا پورا وجود ساکت ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنا کام کر کے چلا گیا۔ تبھی میرا شوہر اندر آیا۔ اس نے مجھے یوں بت کی طرح بیٹھے ہوئے دیکھا تو بڑے پیار سے کہنے لگا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں اس کی کسی بات کا جواب نہ دے رہی تھی۔ تیز بخار سے میرا پورا وجود جل رہا تھا۔ اچانک ہی میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ گھر میں ایک ہنگامہ مچ گیا تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ یہ صرف میں جانتی تھی یا پھر میرے گھر والے۔ میرا نام ملائکہ ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ میں بچپن ہی سے سارے بہن بھائیوں میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میری نیلی آنکھیں، گوری رنگت، سب لوگ کہتے تھے کہ میں ایک لڑکی نہیں بلکہ کسی پری کی طرح دکھتی ہوں۔ ایک مڈل کلاس فیملی میں لڑکی کا اس قدر خوبصورت ہونا بہت انوکھی بات کہلائی جاتی ہے، اور یہی میرے ساتھ ہوا۔ میری اماں کو بھی میری خوبصورتی پر بڑا ناز تھا۔ نیلی آنکھیں آج تک ہمارے خاندان میں کسی کی بھی نہیں تھی، لیکن میں اپنی آنکھوں کی وجہ سے بہت ہی مشہور تھی۔ اماں مجھے کسی غیر ٹائم میں گھر سے نکلنے بھی نہ دیتی تھی، کیونکہ سب کا کہنا تھا کہ میرے لمبے بال اور خوبصورت آنکھوں پر کبھی کوئی ہوائی چیز عاشق نہ ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں نا، وہی ہوتا ہے جس کا ڈر ہو۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں اپنی دوسری بہنوں کے ساتھ ایک سرکاری اسکول میں پڑھتی تھی۔ وہاں پر اسکول کے ایک حصے میں جانا سختی سے منع تھا، لیکن ایک دن ہماری کلاس میں ایک اہم ٹیسٹ تھا۔ میں نے اس ٹیسٹ کی تیاری نہیں کی تھی، اس لیے میں نے اپنی ٹیچر سے چھپنے کے لیے اس جگہ پر چھپ گئی۔ لیکن وہاں سے آنے کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں 3 دن تک بخار میں تڑپتی رہی۔ تبھی جب ڈاکٹرز کی دوائی سے آرام نہ آیا تو اماں ایک مولوی کو بلا کر لے آئی۔ مولوی نے مجھے دیکھا، پھر اماں سے سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری بچی پر سایہ ہو گیا ہے، وہ بھی ایک جن ذات کا۔ یہ کسی ایسی جگہ پر گئی تھی جہاں پر آسیب وغیرہ ہو۔ بہت سوچنے کے بعد میری باجی نے اماں کو بتایا کہ میں نے اسے اس طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہمارے اسکول میں جس طرف کوئی بھی نہیں جاتا، ضرور وہیں سے اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ اب مولوی صاحب نے دم وغیرہ کیا، لیکن اس کے بعد میری طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی، لیکن میں ہر رات ڈرنے لگی۔ مجھے ایسا لگتا جیسے میرے آس پاس کوئی موجود ہے۔ پھر 1-2 بار ایسا نہیں ہوا، ہر روز ہی مجھے محسوس ہوتا، لیکن اماں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ اپنی حالت کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتانا۔ تم ایک لڑکی ہو، جوان ہوگی تو تمہارے ساتھ مسئلے مسائل بڑھ جائیں گے، رشتے آنے مشکل ہو جائیں گے۔ یوں جیسے جیسے میں جوان ہونے لگی، میری خوبصورتی میں بھی 4 گنا اضافہ ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف ہر رات وہی مصیبت، ایسی لگتا جیسے میرے بستر پر میرے علاوہ کوئی دوسرا بھی موجود ہے۔ اب تو وہ باقاعدہ مجھے نظر بھی آنے لگا تھا۔ اماں نے تو مجھے خاموش کروا دیا تھا کہ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانی، لیکن اندر ہی اندر میں ایک ایسی لڑکی بن چکی تھی جو اپنے مسئلے مسائل سے اکیلے ہی نمٹ رہی تھی۔ اب جیسے ہی میں 18 سال کی ہوئی تو اچانک میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ خوبصورتی میں بھی میں بے مثال تھی، اس لیے جلد ہی ان لوگوں نے مجھے پسند کر کے ہاں کر دی۔ میں نے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، اماں مجھے شادی نہیں کرنی، میں ایک بیمار لڑکی ہوں، ایک ایسی لڑکی جو آسیب زدہ ہے، وہ بھلا کیسے کسی کا گھر بسا سکتی ہے؟ لیکن اماں نے میری بات سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی، جب شادی ہو جائے گی تو یہ مسئلے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے، تم نے کچھ زیادہ ہی اسے اپنے ذہن پر سوار کر لیا ہے۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی، شادی کر کے مجھے سسرال رخصت کر دیا۔ لیکن شادی والی رات بھی مجھے اس کا لمبا چوڑا خوفناک سایہ دکھائی دیا جو ہر روز میرے پاس موجود ہوتا۔ اسے دیکھتے ہی میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ پورے سسرال میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ ہر کوئی کہتا، ارے دلہن اتنی خوبصورت ہے، کہیں اسے نظر تو نہیں لگ گئی؟ لیکن میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ دوسرے دن بخار کی وجہ سے اماں اور بہنیں مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ وہاں جا کر میں اماں کے سامنے رونے لگی اور چیختے ہوئے کہنے لگی کہ یہ پہلے ہی کہا تھا کہ میری شادی نہ کرو، مجھے پتا ہے سب لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے گی، میں ایک آسیب زدہ لڑکی ہوں۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ بات پیچھے کھڑا میرا شوہر سن رہا ہے۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا، فکر مت کرو، اگر تم بیمار بھی ہو یا آسیب زدہ ہو پھر بھی مجھے قبول ہو، کیونکہ مجھے تمہیں دیکھتے ہی محبت ہو گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ پھر وہ مجھے اپنے ساس سسرال لے گیا، لیکن میری ساس میرے واپس آنے پر خوش نہ تھی۔ نندیں اور جٹھانی بھی مجھے دیکھ دیکھ کر باتیں بنا رہی تھیں۔ پھر میری نند کہنے لگی، جبھی تو اس کے ماں باپ نے اتنی جلدی کی شادی کرنے کی، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بیمار لڑکی ہے،
اس کی نیلی آنکھوں سے تو مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ یہ خوبصورتی کے نام پر دھبا ہے۔ ورث کی ہر قسم کی بات میں اپنے بارے میں سن رہی تھی، لیکن اگلے ہی دن میرا شوہر مجھے ایک عامل کے پاس لے گیا۔ عامل نے میرے اوپر دم کیا اور پھر میرے شوہر کو کہا کہ اسے 3 دن تک میرے پاس لے کر آنا۔ تب تک میں خاص عمل کر کے اس جنسات سے پوچھتا ہوں کہ آخر وہ اس لڑکی سے کیا چاہتا ہے۔ دوسرے دن پھر میرا شوہر اپنے ساتھ لے کر گیا۔ تب وہ عامل کہنے لگا، اس جنسات کو میں نے اپنے سامنے حاضر کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اس لڑکی کی آنکھوں پر عاشق ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ بچپن سے لے کر آج تک وہ اس کے پیچھے پیچھے ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ اگر کوئی خوبصورت جنساتی اس سے شادی کر لے تو وہ اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ آپ دونوں فکر نہ کریں، میرا رابطہ ایک بڑے جنسات سے ہے۔ میں اس سے کہہ کر ہمیشہ کے لیے اس جنسات سے تمہاری بیوی کا پیچھا چھڑوا دوں گا۔ میں بہت خوش تھی کہ کوئی تو میرا علاج کروا رہا ہے، ورنہ میرے ماں باپ نے تو ہمیشہ مجھ سے خاموش رہنے کا کہا تھا۔ اب گو کہ سسرال مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، ہر کوئی مجھے دیکھ کر باتیں بناتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی، لیکن صرف میرے شوہر کے علاوہ کوئی اور میرے دکھ درد کو سمجھتا بھی نہ تھا۔ پھر 1 ہفتے بعد وہ مجھے دوبارہ اس عامل کے پاس لے کر گیا، لیکن اب میں اپنی طبیعت میں کافی بہتری محسوس کر رہی تھی۔ پھر عامل نے میرے شوہر کو خوشخبری سنائی کہ وہ جنزاد واپس لوٹ گیا ہے۔ اب تو تمہاری بیوی کو تنگ نہیں کرے گا، کیونکہ شہنشاہ جنات نے ایک خوبصورت جنزادی سے اس کی خواہش کے مطابق شادی کر دی ہے۔ اس کی آنکھیں نیلی ہیں، اس لڑکی کی آنکھیں نیلی تھی، اسی وجہ سے وہ اس پر عاشق ہوا تھا۔ اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میں بے تحاشا خوش ہوئی۔ جیسے ہی گھر واپس لوٹی، میری ساس کہنے لگی، یہ بیمار آصف زدہ لڑکی ٹھیک نہیں ہوگی، اسے واپس اس کے گھر چھوڑاؤ۔ لیکن میرا شوہر کہنے لگا، یہ اب بالکل ٹھیک ہے۔ پھر میں معمول کی طرح گھر کے کام کاج نپٹانے لگی۔ دھیرے دھیرے سسرال والوں نے بھی مجھے قبول کر لیا۔ شوہر تو پہلے ہی میرا ڈھیر سارا ساتھ نبھا رہا تھا، تبھی تو آج میں بالکل ٹھیک اپنے سسرال میں خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ اگر کبھی بھی کسی کو بیماری ہو تو کاش اسے چھپانے کی بجائے اس کا علاج کروانے کی کوشش کی جائے، تو کبھی بھی میری طرح کوئی اس پریشانی میں گرفتار نہ ہو۔